إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات سورة الأحزاب آیت نمبر 35 سے پڑھیں گے ہم۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اس آیت میں الگ الگ سے خطاب ہے، الگ الگ سے مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر ہے، جس کا سبب یہ ہے، مسند احمد میں ہے حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ جس طرح مردوں کا قرآن میں ذکر ہے، ہم عورتوں کا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، حالانکہ جو حکم مردوں کے ہے اس مردوں کے حکم میں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، تو اصل صیغہ مردوں کے لیے ہے، تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ذکر اس طرح ہمارا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت الگ الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ جو بھی نیکی کریں گی اللہ کے ہاں برابر اجر ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے ایک حصہ عورت کو دیا ہے وراثت میں اور مرد کے 2 حصے ہیں، یہ صرف وراثت میں ہے۔ باقی اگر عام طور پر حقوق کی بات کی جائے تو عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں، مردوں کے کم ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، حقوق ان کے کم ہیں۔ ٹھیک ہے، حقوق اور ذمہ داریاں کا پتہ ہے نا، اصول فقہ میں پڑھا تھا پچھلے سال ہم نے۔ ٹھیک ہے، کچھ انسان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، تو عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ ہیں، اور عورت پر جو ذمہ داری ہے وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کم ذمہ داری ہے، تو اگلی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ذمہ داری عورت کی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا۔ اسلام نے اور فطرت نے جو ذمہ داری عورت کی لگائی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، اور جو ذمہ داریاں اللہ نے مرد کی لگائی ہیں وہ کچھ نہ کچھ عورت کر سکتی ہے، کچھ نہ کچھ عورت کر سکتی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں میں مرد کے کندھے کے برابر چلوں گی، کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے، سارا نہیں کر سکتی وہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، ان المسلمین، بے شک فرما بردار مرد، والمسلمات فرما بردار عورتیں، والمؤمنین مومن مرد، والمؤمنات مومن عورتیں، والقانتین اور فرما برداری کرنے والے، مسلم بھی فرما بردار اسلام لانے والے، اور قانت اصل کہتے ہیں فرما بردار جھک جانے والے مرد اور عورتیں، والصادقین اور سچے مرد، والصادقات سچی عورتیں، والصابرین صبر کرنے والے مرد، والصابرات صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور عاجزی کرنے والے، خشوع کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اور والحافظات اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیر اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد لہم مغفرہ، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہے، وعدہ کیا ہے، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنہ، اور نہیں ہے مناسب لائق کسی مومن کے اور مومن مرد کے نہ مومن عورت کے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کریں، ان یکون لہم الخیارہ، کہ ہو ان کے لیے اختیار، ٹھیک ہے، من امرہم، ان کے اس معاملے، اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو اب اس کے لیے کوئی اپنی مرضی دینے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فقط ضل ضلالا مبینا، تو یقیناً وہ واضح گمراہی میں آ گیا۔ یہاں پر ایک واقعہ بڑا بہترین میرے ذہن میں آ رہا ہے، حدیث میں ہے کہ ایک نا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک جلیبیب نام کا صحابی تھا، رنگ کا کالا، کوئی مال و دولت نہیں تھی، غالباً یہی نام تھا میرے خیال سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو کہا جلیبیب آپ شادی نہیں کرتے، شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، کہتے اللہ کے پیغمبر مال ہے نہیں میرے پاس، نہ اپنا گھر ہے، خود کو کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہوں، اور جو ہے مجھے کون رشتہ دے گا، رنگ میرا کالا ہے، یہاں تو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جلیبیب شادی کرتے ہو؟ شادی کا تو دل کرتا ہے لیکن مجھے کوئی دے گا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں انصاری مرد کے پاس، اس کے گھر میں جاؤ اور کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ نے بھیج دیا، وہ پہنچ گیا، واقعہ سنا ہے نا، وہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے،
اس لڑکی کا باپ باہر آیا تو کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب وہ اس کو جانتے تھے، گھر گئے اور کیا کس لیے آیا ہو، کہا میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ اندر گیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اس طرح فلاں بندہ وہ جلیبیب آیا ہوا ہے، تو میں نا وہ ہماری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہے۔ آگے ماں بھی کہتی ہے تو وہ نہ اس کا کوئی گھر نہ کوئی کاروبار، رنگ بھی اس کا کالا، اس کو تو کوئی دیتا ہی نہیں۔ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، وہ لڑکی سن رہی تھی۔ اس نے اندر سے کہا یہ آیت پڑھ کے وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ کس کا مشورہ آیا ہے، کس کا حکم آیا اور تم کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ کا حکم آنے کے بعد مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ میں اپنی چوائس کو پھر دیکھتی پھروں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا ایمان، اس لڑکی کا ایمان والدین سے، اس کے والدین سے بھی زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہی آیت انہوں نے پڑھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں میرے لیے، اور پھر یہ کہا کہ باقی سہیلیاں جب بیٹھیں گی تو وہ کہیں گی کہ میرا رشتہ میری ماں نے کیا، کوئی کہے گی میرے باپ نے کیا، کوئی کہے گی میرے ماموں نے کیا، میں فخر سے ان میں کہوں گی میرا رشتہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور آپ وہ رشتہ ہو گیا، آپ نے دعا دی، اور اس علاقے میں اس وقت جو ان خاوند اور بیوی کے آپس میں بنی جو محبت اور پیار ان میں ہوا، باقی معاشرے والے ان کی مثال دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو دنیا میں اللہ نے دے دیا، آخرت میں تو پھر فرم برداری کی کیا ہے جو ہے اللہ تعالیٰ انعام دیں گے۔ آگے اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ، اب یہاں ایک اور اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔